بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بہن بھائی، بیٹے بیٹیوں کو بہت بہت محبت بھرا سلام۔ میرا سلام آپ آگے بھی پہنچا دیا کریں، عزیزوں کو، دوستوں کو، سب کو۔ تو ابتدا کرتے ہیں جی محفل کی۔ آج چونکہ دروشی بھی پڑھا جانا ہے اور محفل خاص باطنی ذکر بھی ہوگا، تو تھوڑا محنت کریں میرے ساتھ۔ ابھی تو چونکہ وائرل ہے تو اس لیے ابھی تو انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ یہ محفلیں ہوں گی۔ تو ابتدا کرتے ہیں، میرے ساتھ درود تاج پڑھیں۔ پہلے آنکھیں بند کر لیں، ایسے کرتے ہیں، میں پڑھتا ہوں درود شریف کلمہ شریف، پھر آپ آنکھیں بند کر کے اپنے قلب پہ دھیان کر لیں، خالی سانس لیتے جائیں خاموشی سے۔ جب میں پھر اللہ اکبر کہہ کے درود تاج پڑھوں تو میرا ساتھ دینا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد باقی درود شریف ہم پڑھیں گے مل کے سارے، اور اس کے بعد پھر باطنی ذکر کر لیں گے۔ پھر محسن صاحب ہمیں سنائیں گے خط سرکار علی کا اور شجاع شریف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اور اللہ کا نام اپنے قلب پہ لانے کی کوشش کریں۔ خالی سانس لیں، اگر اس میں ذات پڑھنا ہے تو ضرور پڑھتے جائیں ساتھ۔ اپنی مقصد یہ ہے کہ پوری یکسوئی پیدا ہو جائے اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ
انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمع لنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ حق
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی جی نور من نور اللہ 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 وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب ہم درود خضری پڑھنے لگے ہیں جو آپ خود بھی پڑھتے ہیں اپنے طور پہ، ہمارے سلسلہ کا بھی ہے۔ اس کی آپ نے آج پھر کچھ تسبیحیں بھی کرنی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں 5 دفعہ، پھر اس کے بعد اپنے اپنے طور پہ ایک ایک تسبیح کریں، پھر تھوڑا وقفہ دے کے پھر اس طرح کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کچھ آج زیادہ پڑھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ 125 دفعہ کوشش کریں، اس سے بھی زیادہ محنت کریں۔ کوئی نئے بھائی بیٹھے ہوں تو اگر وہ درود شریف ان کو یاد ہے تو پڑھ لیں، ویسے اسکرین پہ یہ آ رہا ہے۔ اگر ان کو یہ نہیں یاد ہے تو جو بھی درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، کوشش کریں ایک تسبیح 125 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اب ایک دو پھر میرے ساتھ درود خضری پڑھ لیں، پھر دوبارہ اپنی تسبیح پھر کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پڑھیں اپنے طور پہ 100 دفعہ 125 دفعہ، اس سے بھی زیادہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں پڑھیں۔ پھر میرا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. 10 منٹ دے رہا ہوں آپ کو، کوشش کریں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں 10 منٹ میں پڑھیں. جی درود شریف کرنا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول. اب ہم دوبارہ سارے درود شریف نا ایک ایک راؤنڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد درود خضری کا اسی طرح سے اپنے طور پہ کریں گے، پھر اس کے بعد دعا کی باری آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ساتھ دیتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شین للہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. انظر حالنا انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. اسمع کالنا اسمع کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حقا.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حی یا قیوم المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد المدد المدد، یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا رقیب یا نصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا رقیب یا نصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا رقیب یا نصیر المدد المدد المدد، یا اللہ یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد، یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد 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 حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حق۔ پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور ساتھ پڑھیں۔ درود خضری ہے سلسلے کا وظیفہ، کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ 10 منٹ آپ کو دیتا ہوں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اپنے طور پہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ ختم کر لیں جی، اب میرے ساتھ ختم شریف پڑھیں اور اس کے بعد ہم باطنی ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر محسن صاحب ہمیں خط بھی سنائیں گے نور سرکار پاک کا، اور شجاع شریف ہوگا، پھر دعا ہو جائے گی۔ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دے کے میرا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وأصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حقا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آ جاتا ہے جی باطنی ذکر ہمہ وقت۔ آنکھیں بند رکھیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں۔ جب میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہوں تو خالی سانس لینا آپ نے شروع کرنا ہے تاکہ یکسوئی پیدا ہو، اپنے قلب پہ اللہ کا نام لائیں۔ جب وہ نام قلب پہ آ جاتا ہے تو آپ کا ایک باطنی تعلق اپنے مرشد کی روح سے قائم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جو میرے نور سرکار پاک بھی دیتے تھے، میرے پیر و مرشد سرکار علی سرکار پاک بھی دیتے تھے، سرکار علی بھی، کہ جب ہم باطن میں دھیان کرتے ہیں تو ایسے ہی جیسے دریا سے نہر نکلتی ہے، چھوٹی نہر چھوٹی نہر، ہم ایک کھیت ہیں، ہمارے تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ نکا تو ہم نے جوڑنا ہے۔ یہ جو ہم باطن میں تعلق بناتے ہیں مرشد سے، یہ آپ ایک کنیکشن جوڑ دیتے ہیں اس خالے کے ساتھ اپنے کھیت کا، جس میں پیچھے سے دریائے وحدت سے پانی آ رہا ہے۔ دریائے وحدت کا مرکز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، روح مبارک، اور وہیں سے یہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اور جتنا ہم باطن میں تعلق بنائیں گے، ہماری روح نے اللہ کو دیکھا بھی ہوا ہے، دیدار بھی کیا ہوا ہے، یہاں اس کا ایک انعام موجود ہے، ایک نور موجود ہے، جو بھیکھا چشتی نے فرمایا کہ بھیکھا بھوکھا کوئی نہ، سب کی گٹھڑی میں لال، گرا کھول نہیں جان دے اس دکھا کنگال۔ کنگال ہم اس لیے ہیں کہ وہ گرا نہیں کھلتی۔ یہ آپ باطنی ذکر تو گرا کھولنی ہے، یعنی یہ کھل جائے گی ناٹ، آپ کھول لیں گے تو پھر آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ تن کی دنیا ہے، من کی دنیا، اور اپنے من میں ڈوب کے پا جاؤ سراغی زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا بنیں گے تو اللہ کا بنیں گے، اور یہی حدیث مبارک ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو اب آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں۔ جب میں اللہ اکبر کہوں ذکر شروع کرے، درمیان میں اللہ اکبر کہوں تو پھر مراقبہ کرنا ہے۔ کوئی نئے بہن بھائی آئے ہوں جن کو یہ ذکر نہیں ملا، انہوں نے کلمے کا ذکر کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سانس جب اندر جائے تو پڑھیں زبان سے لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، آہستہ پڑھیں، کوئی اور ساتھی جو ہے اس تک نہ پہنچے آواز، تاکہ وہ اپنا ذکر کر رہا ہے، آپ اپنا کر رہے ہیں تو کوئی ڈسٹرب نہ ہو اس سے۔ تو آنکھیں بند کریں جی، میرا ساتھ دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لینا شروع کریں۔ اللہ اکبر، اپنا ذکر شروع کر لیں۔
اللہ وقت پر مراقبہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کلمہ شریف درود شریف پڑھ کے ختم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محسن صاحب ہمیں خط بھی سناتے ہیں، پہلے شجرہ سنائیں گے پھر خط سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و اصحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب، ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار اسیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کی جو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی بادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرا طرطوسیہ کے واسطے۔ حسنتاً دنیا و عقبہ آتنا یا ربنا، شیخ انکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی بادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پر شکستہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ طوطیہ طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ بوالقاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کا سائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔
کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے راہمہ رحمت کرو مسکین حیدر پر کھڑا صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں حضرت شیر محمد بادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں سخی احمد یار کی بلایت کیا کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے دین و دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے اے خدا ہر نم رہے تیرا کرم میرا رفیق حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے نور عرفاں سے منور کیجیو دل اے خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے ساقیہ بھر بھر پلا جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین و دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ حضور پاک سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ کا خط مبارک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 11 اپریل 1938۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا، دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے، فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں، جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے۔ خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو۔ میں جانتا ہوں کہ قرض دار روپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹا، کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا، لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانی پڑی۔ میں ہر بار لکھتا ہوں مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماویں۔ میاں دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو خوشامدانہ طور سے گزارتی ہے۔ تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے، تم سب سے علیحدہ ہو۔ اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو۔ دیگر احمد آباد، بڑودہ اور برونچ والے دوست تم کو ازحد پیار کرتے ہیں۔ الہی اپنا فضل فرما، یا دستگیر اپنی دستگیری فرما، یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما۔ مجھے مہربانی فرما کر جلد جلد خط لکھا کرو، میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے۔ میرے لکھے ہوئے پر عمل فرماویں۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک، ہم کو اپنی آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آپ پشیماں استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں۔ آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ
آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا کو 11 اپریل 1938۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 11 اپریل 1938۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا، دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے، فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں، جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے۔ خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو۔ میں جانتا ہوں کہ قرض دار روپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹا کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا، لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانی پڑی۔ میں ہر بار لکھتا ہوں مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماوے۔ میاں دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو خوشامدانہ طور سے گزارتی ہے۔ تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے، تم سب سے علیحدہ ہو، اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو۔ دیگر احمد آباد، بڑودہ اور برنج والے دوست تم کو از حد پیار کرتے ہیں۔ الہی اپنا فضل فرما، یا دستگیر اپنی دستگیری فرما، یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما۔ مجھے مہربانی فرما کر جلد جلد خط لکھا کرو، میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے۔ میرے لکھے ہوئے پر امر فرماویں۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک ہم کو اپنی آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آ پشیما استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ۔ یعنی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تمہارا سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 11 اپریل 1938۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اگلی محفلوں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں جی۔ اگلی ہماری جو دو محفلیں ہیں، یعنی جو ختم غوثیہ کی محفل ہے، یہ انشاءاللہ 30 نومبر یا 1 دسمبر کو ہوگی، یعنی چاند کی 14 تاریخ ہوگی، اور یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، آج شاید ختم ہو جائے یہ، اس کے بعد ربیع الثانی شروع ہوگا، اور یہ غوث پاک کی پیدائش کا مہینہ ہے، اس لیے یہ 11ویں شریف بڑی 11ویں شریف کہلاتی ہے۔ کوشش کریں اس میں وقت پہ آئیں، شامل بھی ہوں، ساتھ بھی دیں میرا۔ تو اخبار میں تاریخ دیکھ لیں، 14 ہوگی چاند کی تاریخ، اور یہ ربیع الثانی ہوگا، اور دن آئے گا سوموار یا منگل کا۔ بہرحال ورکنگ ڈے بھی بعد دوست ہوگا، وہ کوشش کریں شامل ہو اس میں، مالک سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ہماری جو محفل ہے، اسی طرح انٹرنیٹ پہ یہ محفل ہوگی، چونکہ اس کو وائرل اس طرح پورے زور پہ حالات بھی ایسے ہیں۔ حافظ خالد صاحب میرے ساتھ پڑھتے تھے، آپ نے دیکھا۔ اس دفعہ میں نے سب دوست جو آتے تھے انہیں کہا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، میں نہیں چاہتا کہ دوست اپنے گھروں سے نکلے، سفر کریں، پھر انٹریکشن ہو، کیونکہ اس وقت جو وائرل ہے اس کی عجیب سی کیفیت ہے، اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کیسا ہے۔ ابھی دیکھیں فلو بہت ہوا تھا، تھوڑی گائیڈنس کے لیے تو ڈاکٹر نے یہی بات سمجھائی کہ اس فلو میں اور جو کرونا ہے، اس کے شروع کی علامات اتنی ملتی ہیں کہ اگر آپ چیک کرانے جائیں اور آپ کا رزلٹ نیگیٹو بھی آئے تو آپ کو بالکل ایسے نہ لیں کہ ہمیں کرونا نہیں ہے، اگر آپ کو فلو ہے یا کچھ ہے۔
چونکہ یہ شروع کی نشانیاں اتنی ملتی ہیں اور 10 15 14 دن بعد بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا فلو ہو کچھ ہو آپ نے احتیاط ایسے ہی کرنی ہے جیسے کہ کرونا کے معاملے میں ہے کہ 14 نے احتیاط کریں. تو کچھ دوست ہیں ان کو ہوا، انہوں نے پھر اپنے آپ کو گھروں میں بند کیا. مجھے بھی فلو ہوا، میں تو گھر پہ ہی ہوتا ہوں، باہر تو نہیں جاتا. اس لیے دوستوں کو پھر منع کر دیا کہ اپنے گھروں میں رہیں اور مجھے بھی حصہ لین دیں اس میں جو محنت کرتے ہیں. حافظ صاحب محنت کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ. آگے آتی ہے درود خاص کی محفل اور درود شریف کی محفل. وہ انشاءاللہ ہم 13 دسمبر کو کریں گے، اتوار کا روز ہوگا پہلی محفل. اس کا بھی وقت جو ہے ہم 3 بجے رکھا ہے، اور اسی طرح جو 13 دسمبر کی محفل ہے وہ بھی 3 بجے، یعنی پہلی 30 نومبر اور 1 دسمبر ذہن میں رکھیں، بڑی 11ویں شریف، اور وقت 3 بجے. اور محفل خاص اور درود شریف کی محفل 13 دسمبر اتوار کا روز اور وقت 3 بجے شام کو. اور اس میں تھوڑی زیادہ محنت کریں گے. آج تھوڑا میں نے کوشش کیا کہ دوست بیٹھے تو ہوتے ہیں تو کیوں نہ جس طرح ہم پڑھتے تھے یہاں بیٹھ کے اسی طرح شروع کر لیں. اگلی دفعہ اس کو تھوڑا سا اور بڑھا لیں گے، اور امید تو ہے کہ دسمبر تک یہ وائرل جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور آگے اکا دوکا کیسز، یہ تو وائرل جو ہوتی ہے جب ختم ہو جاتی تو اس کے بعد بھی کئی مہینے تک بہت معمولی ادھر ادھر واقعات ہوتے رہتے ہیں. بس اللہ سب پہ اپنا فضل کرے. میری جو گزارش آپ کو ہوتی ہے اپنے وظائف ذکر اذکار اس پہ محنت جاری رکھیں. حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ابھی کل جو واقعہ ہوا آپ نے دیکھا، انڈیا نے لیٹسٹ میزائل یوز کیے ہیں، ٹیکنالوجی جو یوز کی ہے گائیڈڈ میزائل ہے جو اسرائیل نے ان کو دیا تھا، یعنی ٹاپ کلاس جو ہے اس وقت دنیا میں وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. اور اس سے ہمارے جو شہری آبادی ہے بارڈر کے اوپر کشمیر میں، ان میں کافی تباہی ہوئی ہے. پاکستان میں جواب بہت زبردست دیا اور انڈیا کی کیجویلٹیز زیادہ ہوئی ہیں، ان کو نقصان بھی زیادہ ہوا. چونکہ وہاں مجاہدین جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سردیاں آئیں گی تو وہاں مجاہدین ایکٹیو ہوں گے، تو انہوں نے وہاں انڈین فورسز کو پہلے مارا ہے کافی، اور انڈیا کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور وہ پھر ان کے قابو نہیں آئے. تو انہوں نے پہلے وہاں دیہاتوں کو آگ لگائی ہے کہ آپ لوگوں نے چھپایا تھا. پھر ہمارے جو اوپر مختلف سیکٹرز ہیں بارڈر کے ساتھ، LOC جو ہے یہ کشمیر پہ، اس انہوں نے اٹیک کیا. پھر پاکستان میں بھرپور اس کا جواب دیا، جہاں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بات اب آگے بڑھے گی جیسے حالات پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ 10-11 سال تو ایسے ہی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ کل کو کوئی بڑا وقت ایسا آ جائے تو پھر ہم آپ پچھتائیں نہ کہ ہم تو ذکر میں پڑے ہی نہیں، ہم نے تو محنت ہی نہیں کی. تو اپنی محنت جاری رکھیں، باقی دعا اللہ سے کرتے رہیں. جیسے آپ کو بات سنائی ہے کہ یہ جو بڑی جنگ ہے غزوہ ہند والی اور تباہی والی، یہ تو 40 سال پہلے آ رہی تھی، اور آپ کو نور سرکار پاک کی بات سنائی ہے کئی دفعہ، تو وہ اس وقت اللہ نے ٹال دی. تو اب بھی انشاءاللہ اس طرح ہی ہوتا رہے گا. باقی یہ جھڑپیں، چھوٹی موٹی جنگیں، یہ چیزیں تو اب خطے میں جاری رہیں گی. ساری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، امریکہ کا دیکھ لیں کیا ہوا، جو کچھ ہوا. ابھی آگے دیکھیں گے آپ، وہاں بھی وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. وہ اب یعنی انسانوں کے اندر جو ہے نا ایکسیپٹنس نہیں ہے. اس کرونا کا جو پہلا ایفیکٹ لوگوں کے ذہنوں پہ آیا ہے وہ ایک بغاوت ہے سب کے اندر. اب اس کا کیا رخ ہوتا ہے، بغاوت سے مراد ایک فرسٹریشن ہے. اس پہ انسان پھر سوچتا ہے اپنے اندر کہ میں کس طرف جانا ہے. عوام الناس کو تو سمجھ نہیں آتی، دوسرے ہیں وہ پھر وہ غلطیاں کرتے ہیں تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک دوسرے پہ چونکہ اعتماد نہیں ہوتا. پہلے بھی بڑی جنگیں اسی طرح ہوئی تھی. تو یہ حالات اس طرح ہیں کہ کسی خطے میں کچھ ہوگا، کسی میں کچھ ہوگا. تو یہ حالات خراب رہیں گے، لیکن دنیا کے نقشے بہت سے بدل جائیں گے، بہت سے خیالات بدل جائیں گے، بہت سے سسٹمز بدل جائیں گے. اور آخر پہ جو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا نام برکت والا ہے اور اسی کا نام رہنا ہے اور اسی کا مذہب رہنا ہے. پاکستان اللہ نے اپنے نام پہ بنایا تھا، اور ہم نے یہاں سب نے مل کے جو کچھ کیا ہے وہ ہم آپ سب جانتے ہی ہیں. ملک کے لیے ہم نے جو کچھ بھی ہے. مجھے یہاں ایک لطیفہ بھی یاد آتا ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کمیونسٹ نظام تھا رشیا میں، تو وہ خدا کو نہیں مانتے کمیونسٹ. تو وہاں سے ایک جرنلسٹ آیا پاکستان میں، اس نے ٹور کیا، ہر جگہ گیا، اس نے لوگوں کو دیکھا جو ہماری آتے ہیں یہاں بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں. آپ بسوں کا اڈا دیکھ لیں، آپ ٹرکوں کا اڈا دیکھ لیں، آپ ہوٹل دیکھ لیں، آپ گھروں میں دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، دفتر میں دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں. اور ایسے نظر آتا ہے لوگ فارغ ہیں. ذرا سڑک پہ واقعہ ہو جائے، یعنی ایک موٹر سائیکل کہیں لگ جائے، ایک دم وہاں 100-50 بندہ ایسے اکٹھا ہو جائے گا، تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ کہیں جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جا کہاں رہے ہیں، کیا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں بس بیٹھے. تو ایک یعنی ایک تماش بین والا ایک ہمارا ذہن ہے نا،
پورے معاشرے کا ایسا عالم ہے، اور اس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے، یہ پورا جو سب کانٹیننٹ ہمارا ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ، سب ہمارے ساتھ سب ملتی ہیں آپس میں۔ تو باہر کا تو آیا، اس نے ٹور کیا، اور کراچی سے اس نے واپس جانا تھا، تو وہاں جرنلسٹ سے اس کی میٹنگ ہوئی، سب بیٹھ گئے، تو اس کو کہا کوئی سوال کریں، تو اس نے کہا کہ میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اس طرح آپ اس کو مانتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے رشین، ہم تو کمیونسٹ، ہم تو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ایسی بات۔ تو لیکن یہاں آ کے مجھے ایک شک پڑا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے ضرور۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ پتہ نہیں خدا کو ماننے لگا۔ تو اس سے پوچھا کہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے اس ملک میں دیکھا ہے کہ کوئی بندہ کچھ کام نہیں کرتا لیکن ملک بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کا خدا اس کو چلا رہا ہے۔ تو ہمارے ملک کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں تو اللہ نے ملک دے دیا، باقی ہم تو پھر جو کچھ کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں۔ تو یہ ملک آگے جائے گا انشاءاللہ، یہاں حالات بھی بدلتے آتے جاتے رہیں گے، اور اگر ہم نے کیا ہے تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا ضرور۔ یہ جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایسے اللہ ہمیں بڑا انعام دے دے گا، کوئی بڑی فتح دے دے گا اور بڑا کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوا کرتا، پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد کا جملہ میں دہرا دیتا ہوں، آپ نے کہا تھا عید آتی ہے لیکن 30 روزوں کے بعد آتی ہے، تو اب آپ دیکھ لیں، تو ہمیں سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر، اپنی محنت، سانس تو سانس موجود ہے نا، ذکر بھی آپ کو دیا ہوا ہے، ظاہری وظائف بھی دیے ہیں، کوشش کریں، محنت کریں اس پہ۔ درود شریف ماشاءاللہ جی اس دفعہ بہت پڑھا گیا، خوشی ہوئی، اور اس کو بڑھائیں اگلی محفل کے لیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مالک ہم سب کو اس کی توفیق دے، اپنے وظائف ذکر اذکار بھی جاری رکھیں، گھر میں سب کو سلام دیں، اور بھی جہاں تک بات پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، دعوت بھی دیں، شامل ہوں اس میں سارے، کوشش کرتے ہیں، اگر جب حالات کھلیں گے تو پھر انشاءاللہ جہاں محفلیں بھی شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر اگلی محفل میں ملاقات ہوگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں میرے ساتھ۔ یہ دعا کے بارے میں ایک میں گزارش کر دیتا ہوں، یہ دعا آپ دیکھتے ہوں گے وہی آلموسٹ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں، ایکچولی یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ میرے پیر و مرشد جو دعا مانگتے تھے وہ یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی سب کا معاملہ رکھتے تھے۔ اب جو اللہ والے دعا مانگتے ہیں تو صرف اس میں وہ الفاظ نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ہم سب کے جو مسائل اور ضرورتیں ہوتی ہیں، اور جو ہم لے کے بیٹھتے ہیں محفل میں، اور ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ معاملہ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، وہ سب موجود ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو جب وقت دیا جاتا ہے دعا کا کہ آپ خود دعا مانگیں، تو وہ ایک آپ اس کو ایسے سمجھنے ایک خاص وقت ہوتا ہے قبولیت کا، اس کو ایسے لیتے ہیں۔ تو جو کچھ آپ اب وہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ بعض پھر بہن بھائی میں نے دیکھا وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو دعا میں فلاں بات ہماری شاید نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوتا، یعنی آپ نہیں بھی شامل ہیں تو تب بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ جب اس محفل میں آ کے شامل ہوں گے تو پھر تو نور اللہ نور والی بات ہے نا، بات اور ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو سب کی حاضری بھی ہو جاتی ہے، اس وقت جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو جاتی ہے، اشارہ میں نے دے دیا۔ تو اب دھیان سے دعا مانگیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرامین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، سارے مہینے میں جہاں جہاں ذکر اذکار محنت سب نے کی، جو کچھ لایا گیا تقسیم کیا جاتا رہا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جائے گا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے۔ یا مالک، ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے، آپ کے اس احسان پہ آپ کے آگے تشکر میں سر بسجود ہیں۔ ہماری یہ عاجزانہ التجا، عاجزانہ فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ، میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، خاص طور پہ غوث پاک
اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے کہ سب کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء اکرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرمائے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان آن والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرکالی سرکار پر غوث الزمان کی روح کو خاص طور پہ، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک کلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آبا اجداد میں سے تیرا نام لے وفات ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست، احباب میں سے سب کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا رؤوف الرحیم، یا بر الرحیم، یا رحیم و مودود، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہواً ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آبا اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست، احباب سے، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی غلطیاں، قصور، گناہ معاف فرما دیں۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ ہم نے اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری دور کر فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر یہ ان کے نصیب میں نہیں تو یا مالک الملک ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر انفرادی اجتماعی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہے یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے، یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں، قصور، گناہ، غلطیاں معاف فرما دیجیے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں،
رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، سب کے ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ یا رؤوف الرحیم یا بر الرحیم یا رحیم ودود، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، شیطان کے ورغلانے سے، اپنے نفس کے ولانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا مالک ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں روحوں نفسوں میں جاری و ساری فرما دی۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خریدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی میرا اسلام قبول کریں، گھروں میں بھی سب کو اسلام دیں، تعلق والوں کو بھی۔ اللہ حافظ۔